ضیاء صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو واقعہ کربلا ہے اس کا پس منظر اس پر آپ روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین المعظمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بلا شبہ کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ واقعہ اس میں بہت ساری دینی حکمتیں اور بصیرتیں مضمر ہیں. حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالی کی ایک بہت ہی مایہ ناز تصنیف ہے. اس کا عنوان اور ٹائٹل ہے اسوہ حسین علیہ السلام. کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہماری اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کردار اور آپ کا موقف اور آپ کا جو انداز زندگی تھا وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت بھی دے کے جا رہا ہوں. لیکن آپ نے دوسرے خطبہ میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے انی تارک فیکم ثقلین. میں تم میں دو بڑی باوقار حقیقتیں اور ہدایت کے سرچشمے تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں. تم کبھی نہیں بھٹکو گے اگر ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھو گے. وہاں آپ نے جو ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ. ایک ان میں اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیتی، ایک میرے اہل بیت ہیں واہل بیتی. اور ایک روایت میں فرمایا جو آپ نے تیسرے خطبے میں انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و اطرتی، اپنے اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ کے ساتھ. حضرت نواب سید صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی بہت مایہ ناز کتاب میں تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر کے صفحہ نمبر 7 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اطرت مصطفیٰ سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور آگے ان کی اولاد ہے. یہی اطرت مصطفیٰ. آپ نے سنت مصطفیٰ کے مقام پر حضرات اطرت مصطفیٰ کو رکھ کر گویا آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح کتاب اللہ کی تفسیر وہ سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ ہے، اسی طرح کتاب اللہ کی تفسیر اطرت مصطفیٰ کا کردار ہے. اور اطرت مصطفیٰ میں حضرت امام حسین ہے. کربلا کی آپ نے بات پوچھی تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ من عربی گرامر کے لحاظ سے یا للتبعیض یا للبیان، یا تبعیض کے لیے ہوتا ہے یا بیان کے لیے ہوتا ہے. پہلا تبعیض کا ہے، دوسرا بیان کا ہے. یا کیا فرمایا آپ نے کہ میں کل ہوں، حسین میری شاخ ہے، حسین میری جز ہے. اللہ اکبر. میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے. اور دوسرا جو فرمایا وہ انا من حسین، وہاں تبعیض کے لیے نہیں، وہاں للبیان. آقا فرماتے ایک وقت آئے گا اگر تم نے مجھے دیکھنا ہوگا حسین کو دیکھ لینا. حسین کا موقف، حسین کا کردار وہ میرا کردار ہوگا. کربلا میں حسین کا جو موقف تھا وہ اصل میں مصطفیٰ علیہ السلام کا موقف ہے. وہ رسول اللہ کی سیرت کا تسلسل ہے. میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا تسلسل ہے. آپ جو وہاں پہ کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں سید الشہداء. یہ صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صحت پر وہ دلالت کی. فرماتے ہیں کہ سید الشہداء رجل قام الى سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ. فرمایا وہ ہستی سید الشہداء ہوگی کہ جو ایک ظالم حکمران کے سامنے کھڑی ہو کر کلمہ حق بلند کرے گی اور اس پاداش میں انہیں شہید کر دیا جائے گا. حضرت امام حسین نے ایک جابر، ایک ظالم حکمران یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا تھا. الامر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا تھا. نہیں المنکر، اس کی منکرات بھی اس کو روکا تھا، اس کو ٹوکا تھا. چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خلافت النبوتی 30 سنتاً ثم یؤتی اللہ ملکہ لمن یشاء. نبوت کی خلافت راشدہ کا عرصہ اور زمانہ صرف 30 سال ہے. اور یہ 30 سال کا عرصہ خلافت صدیق اکبر سے شروع ہو کر حضرت امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت کے اختتام تک آتا ہے اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا اس کے بعد بادشاہی کا دور ہوگا. یزید جیسا حکمران برسر اقتدار آیا
جیسے ابھی آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا وہ ایک تاریخی جملہ ابھی آپ نے پڑھ کر سنایا، تو یقیناً حضرت امام حسین جیسی ہستی وہ کس طرح، اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی، آپ فرماتے ہیں اتقوا من فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِالنُّورِ اللَّهِ، مومن کے اندر اللہ بصیرت اور فراست پیدا کر دیتا ہے، وہ آنے والے حالات کو اللہ کے نور کے ساتھ پہلے اس کے ادراک کر لیتا ہے۔ اس وقت تو شاید دنیا نے یہ عام لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، جو امام حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وَاسْتَبَاحَ الْمَدِینَہ۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید وہ ظالم حکمران تھا کہ جس نے بالآخر مدینہ منورہ کی بھی حرمتی کی، بیت اللہ شریف کی بھی حرمتی کی، اور مدینہ کے اندر جو ظلم و ستم اس نے ڈھایا تھا، تاریخ اس پہ سچی بات شرمندہ ہے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، جو نبی پاک کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہاں تک پہنچے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسین تو جنتی نوجوانوں کا سردار بن کر، سید بن کر، امام بن کر، پیشوا بن کر، رہنما بن کر انہیں بھی ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ آج وہ جنتی، وہ جنت کی دعوت دے رہا ہے کربلا میں کھڑا ہو کر۔ اب آپ دیکھیے جو ان کے مقابلے میں ہیں، آپ ایک طرف حق ہے، اور نبی پاک نے فرمایا تھا میں تمہیں کتاب اللہ اور اپنی طرف دیکھے جا رہا ہوں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے جب تک حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آ جاتے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کربلا کے دن قرآن حسین کے ساتھ تھا، یہ اعلان نبوی ہے، یہ زبان پیغمبر ہے، یہ زبان وحی جو فرما رہی ہے کہ کربلا میں قرآن حسین کے ساتھ تھا، یزید کے ساتھ نہ تھا۔ آج حسین کی بات کرنے والا گویا قرآن کی بات کر رہا ہے، اور یزید کی بات کرنے والا وہ قرآن کی مخالفت کی بات کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین کا کردار اور آپ کا جو انداز ہے اخلاص اور للہیت پر مشتمل، اور صبر و استقامت کا آپ نے انداز جو دکھایا ہے، اور کلمہ حق پر آپ نے ڈٹ کر کائنات کی آنے والے انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس بات کو سچ سمجھو، دین سمجھو، شریعت سمجھو، اس پہ ڈٹ جو، صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر۔ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یزید کی حکومت میں اس کی شخصیت کے جو خلات تھے، جو اس کے اندر خامیاں تھیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا۔ بلا شبہ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس حوالے سے ہمیں تشنہ نہیں چھوڑا۔ جتنی بھی جرح و تعدیل کی کتب ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے جو سیاہ کام تھے، اعمال تھے، افعال تھے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مقدوح فی عدالتہ لیس بأہل للروایہ لأنہ من قتلۃ الحسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستباح المدینہ حالک سنۃ فلاں فلاں۔ فرماتے ہیں کہ یزید جو ہے یہ صاحب عدالت نہیں ہے۔ عدالت کہتے ہیں کہ جس کا کردار پاکیزہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، جس کی شہرت بڑی اچھی ہو، تو فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں سے محروم تھا، اس لیے یہ اس قابل اور لائق نہیں ہے کہ اسے حدیث نبوی بیان کی جائے اور روایت کی جائے۔ اسی لیے کسی محدث نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں، سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھیں، سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیں، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھیں، سنن نسائی، کوئی بھی حدیث پاک کتاب اٹھا کے دیکھیں، کسی محدث نے یزید سے حدیث نبوی روایت کرنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ اس نے بہت سارے صحابہ سے تعلیم حاصل کی تھی، احادیث نبوی اس نے یاد کی تھی، آگے لوگ کو اس نے سنائی تھی، خطیب تھا اپنے وقت کا، لیکن کسی محدث نے اس سے روایت پیغمبر، حدیث پیغمبر لینا اور اپنی کتاب میں درج کرنا اس کو عیب سمجھا، اس کو عار سمجھا، اس کو اس لائق نہیں سمجھا، اور آگے اس کی وجوہات بیان کی۔ جب کسی راوی سے وہ روایت نہیں لیتے تو لکھنے کے لیے وہ کذاب تھا، وہ فلاں تھا، فلاں تھا، لیکن اس کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ذرا سنیے۔ سب سے پہلی بات یہ لکھی لِأَنَّهُ مِن قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ظالم انسان وہ ہے جو نبی پاک کے فرزند رسول، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا کانا یشمہما یزمہما، پہلے الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اور اگلے الفاظ جو میں نے ابھی تلاوت کیے ہیں یہ ہے جامع ترمذی کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں،
میرے پھول ہیں. کیا اور جامع ترمذی میں الفاظ ہیں آپ ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے. اندازہ لگائیں جن ہستیوں سے میرے آقا کو خوشبو آتی تھی, اگر ہمیں وہاں سے خوشبو نہ آئے تو اللہ کی قسم ہمیں اپنے ایمان پر 100 بار سوچنا چاہیے ہمارا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو نبی پاک کے نقشے قدم پر چلتے ہیں. آقا کو جہاں سے خوشبو آتی ہے انہیں وہاں سے خوشبو آتی ہے. آقا کو حسین سے خوشبو آ رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, علامہ اقبال مجھے یاد آتے ہیں, فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں. ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں. جو خزان دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. فرماتے ایک پتی جھڑ جائے تو میں تو اس پھول کو پھول نہیں کہتا. یہ علامہ اقبال نبی پاک کے غلاموں کے غلام ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام حسین کے اندر انسانی اوصاف کی ساری اعلیٰ خوبیاں اور پتیاں موجود نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو زبان وحی سے کبھی نہ فرماتے یہ نبوت کے پھول ہیں. نبوت کی زبان نے تب ہی فرمایا امام حسین کے اندر ساری انسانی اعلیٰ خوبیاں موجود تھی. ایسی ہستی کو قتل کرنے والا, فرزند رسول کو شہید کرنے والا, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. کہ جو اللہ کے کسی مومن بندے کو قتل کر دیتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے, لعنتی ہوتا ہے, اللہ کو اس پہ غضب نازل ہوتا ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے. امام حسین عام مومن نہیں ہے. امام حسین هو الامام الشریف الکامل. سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں هو الامام الشریف الکامل. وہ وقت کے امام, وہ امام تھے. اور امام بھی کیسے, الشریف, جو سید تھے. سید شریف کہتے ہیں عربی میں سادات کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آل کو. فرمایا وہ نبی پاک کی آل میں سے امام تھے. اور کیسے امام تھے, الکامل, کامل, ان میں کوئی عیب نہ تھا, کوئی نقص نہ تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نواسہ ہستی. تو فرمایا ان کا قاتل, ذرا اندازہ لگائیں جب ایک مومن کا قاتل لعنتی ہوتا ہے, ایک عام مومن کا قاتل جہنمی ہوتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. امام حسین جیسی ہستی کا قاتل یزید ہو اور پھر اس کے بارے میں ہم کوئی اور بات سوچیں, کوئی اور تصور کریں. یہ تو اللہ کے قرآن کی ہم تکذیب کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ہم توہین کر رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا, آپ نے پوچھا تھا کہ نبی پاک نے بتایا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے میں ایک دن بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ آج کے دور کی بہت ایک معتبر ترین کتاب کا نام ہے, جس کے مصنف علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی جیسے محدث تھے. وہ حدیث پاک درج فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جناب حیدر کرار سلام اللہ علیہ وکرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا, میرے آقا رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, اتنے آنسو بہ رہے کہ داڑھی مبارک تار ہو چکی ہے. عرض کرتے ہم آپ پہ قربان جائیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کیوں پریشان اور رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جبریل اٹھ کر گیا ہے. اور ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں فرشتہ ایک اور آیا تھا جو کبھی زمین پہ نہیں آیا. 3 بار میں نے 3 احادیث میں پڑھا, الگ فرشتے آتے رہے اور آ کے یہ خبر دیتے رہے. یہاں سے ایک اور بات بھی نبیہ بین سمجھ آتی ہے, آسمان پر بھی کھلبلی مچی تھی. شہادت امام حسین کی خبر وہاں موجود تھی, وہاں کھلبلی پہلے مچی تھی, پریشانی تھی. فرشتوں کے اندر وہ حزن و ملال کا شکار تھے, تڑپ کر اضطراب کے ساتھ کلک کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کے کہہ رہے. جبریل امین کہتے ہیں کہ آقا آپ کا یہ بیٹا حسین سیقتل بشط الفرات, یہ فرات کے کنارے کسی وقت شہید کر دیا جائے گا. اگر آپ پسند کرے تو میں وہاں کی مٹی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. وَمَدَّ يَدَهُ, وہاں سے ہاتھ لمبا کیا, مٹی کی مٹھی بھر کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دی. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی پاک نے محفوظ کر دی. کہا ام سلمہ اس کو سنبھال کر رکھنا, میں قربان جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المؤمنین میں سے صرف ام سلمہ کا انتخاب کیا, صرف ام سلمہ کا. بعد میں پتا چلا کیوں انتخاب کیا تھا کہ ساری امہات المؤمنین واقعہ کربلا سے پہلے اللہ کے پاس جا چکی تھی. ام سلمہ کو اللہ نے زندہ رکھا کہ نبی پاک نے امانت کربلا کی مٹی کی ان کے حوالے کی تھی. کام مرتبان میں سنبھال کے رکھنا, دیکھتی رہنا. جس دن یہ خون میں تبدیل ہو جائے وہ دن میرے بیٹے حسین کی شہادت کا دن ہوگا. یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو نبی پاک نے تو پہلے یہ وہی کے ذریعے بتا دیا تھا پہلے کہ میرا بیٹا
امام حسین شہید کیا جائے گا اور یہ رتبہ شہادت پر فائز ہوگا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ کون سی ہستی امام حسین؟ فرمایا انہم ذریۃ طیبۃ وجد علی من اشرف بیت وجد علی وجہ الارض. فرماتے ہیں یہ وہ پاکیزہ ذریت ہیں کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ پیارا اور کوئی اعلیٰ اور اشرف گھرانہ نہ تھا جس کے یہ چشم و چراغ امام حسین تھے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل امام اہل سنت ان کے بیٹے نے ایک دن پوچھا بابا ذرا صحابہ کی ترتیب تو بتائیں فضیلت کی. کہا بیٹا ابو بکر پھر عمر پھر عثمان چلتے گئے 19 صحابہ کا نام لے گئے. حضرت علی کا ذکر ہی نہ کیا. بیٹا حیران ہو کے کہتا ابا جان آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر ہی نہیں کیا, 19 صحابہ کی آپ نے لسٹ سنا دی. کہا بیٹا آپ نے مجھ سے صحابہ کی ترتیب پوچھی تھی, اہل بیت کی ترتیب نہیں پوچھی تھی. فرمایا اہل البیت لا یقاس بہم احد. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جاتا, کسی کو ان پہ قیاس نہیں کیا جاتا. ذرا آپ اندازہ لگائیں قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں. اللہ صحابہ فی الکتاب, ایک کتاب ہے میرے پاس, بہت ایک فاضل بزرگ گزرے ملتان کے سید, انہوں نے کتاب لکھی الاصحاب فی الکتاب, کتاب اللہ میں صحابہ کے جو فضائل ہیں جو آیات ہیں. میں نے وہ ساری آیات پڑھی. نبی بین آپ اندازہ لگائیں, علامہ صاحب میرے پاس بیٹھے, پروفیسر صاحب میرے سامنے بیٹھے, میں ان سب کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنے لگا ساری آیات جو صحابہ کی شان بیان کرتی ہیں وہ ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان کرتی ہیں. اس لیے کہ اہل بیت اطہار جہاں اہل بیت تھے ساتھ صحابہ بھی تھے, لیکن وہ آیات بینات جو صرف اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتی ہیں ان میں صحابہ شامل نہیں ہیں, ان میں صرف اور صرف اہل بیت اطہار شامل ہے. گویا اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کی شان ڈبل کر کے قرآن میں بیان کی. ایک بار صحابی کے طور پہ بیان کی, ایک بار اہل بیت اطہار کے طور پہ بیان کی. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے تو حسین کا دل ایسے پاک اور صاف کیا کہ جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. فدا علی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فدا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللهم هؤلاء اہل بیتی. آقا علیہ السلام نے فوراً بلایا حضرت علی المرتضیٰ کو, سیدہ فاطمہ الزہرا کو, حسنین کریمین کو, نبوت کی چادر کندھوں سے اتاری, ان کے سروں پہ ڈال کر فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں جن کے بارے میں آپ نے آیت مبارکہ نازل کی ہے. اللہ کے رسول نے واضح کر دیا. نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے تھے. آقا نے علی کو بلایا اپنی مرضی سے نہیں بلایا, فاطمہ کو بلایا تو اپنی مرضی سے نہیں بلایا, حسنین کریمین کو بلایا تو اپنی مرضی سے نہیں بلایا, نبوت کی چادر کندھوں سے اتار کے ان کے سروں پہ ڈالی, اپنی مرضی سے نہیں ڈالی. میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن سچ کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے آقا تو تب بولتے تھے جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی, یہ وحی ربانی نازل ہوئی. آقا نے علی کو بلایا, فاطمہ کو بلایا, حسنین کریمین سلام اللہ علیہ مجمعین ان کو بلا کر نبوت کی چادر ان پہ ڈالی, اور جو زبان ادھر سے فرمایا اللہ کی مرضی سے فرمایا یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے دل اللہ نے پاک اور صاف کر دیے. تو یقیناً اس ہستی کو قتل کرنے والا محدثین کرام فرماتے قاتل حسین ہو اور اسے حدیث نبوی روایت کیجئے. بس تباہ المدینہ, اس نے مدینہ کی بے حرمتی کی. ابھی علامہ صاحب نے کچھ اس کا نقشہ کھینچا, بیت اللہ کی اس نے بے حرمتی کی. اس سے اور بڑی اس کی کیا بدعمالی ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک کتاب ترتیب دی, اس کا نام ہے ایام یزید. اس میں ہم نے اہل حدیث علماء, اہل سنت علماء, محدثین کرام کی جو یزید کے بارے میں ان کی آراء علمی وہ ہم نے ساری کتابوں سے اکٹھی کر کے بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں. اور شیخ الحدیث علامہ مصطفیٰ مصفی اللہ کو نوجوان کو جزائے خیر دے, اس نے بڑی اس پہ محنت کی اور یہ ثابت کیا کہ تمام اکابرین امت علماء تشیع تو ہیں ہی ہیں, علماء اہل سنت میں اہل حدیث ہو گئے, دیوبند ہو گئے, بریلوی ہو گئے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, سارے محدثین کرام وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک فاسق انسان تھا, ایک فاجر انسان تھا, یہ قاتل امام حسین تھا, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ اور بے ادب تھا, اور یقیناً یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ جہنمی انسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قاتل ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ضیاء صاحب جس خوبصورتی سے آپ نے اہل بیت محبت کی جو آپ نے داستان بیان کی ہے, میرے خیال سے اس سے خوبصورت الفاظ میں بیان کرنا اس کو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور کر سکتا تھا. بہت شکریہ آپ کا.